اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیت اللہ الآدم فی الارضین مورد بحث جو ہمارا موضوع آج سے شروع آج سے نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک اس کا جو جلسہ ہم نے شروع کیا ہے اب اسی کے بارے میں جو یہ ایم اے کے لیے ماسٹرز کے لیے باقی بزنس مینجمنٹ کے لیے بھی یہ جو ہم نے سبجیکٹ اس کے سبجیکٹس کو کے جو الگ برانچز نکلتے ہیں ان میں سے لیکن اب اسٹوڈنٹس پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کیسے ٹاپکس کے لیے اس میں سے اپنے لیے جج کرے اور سلیکٹ کرے یہ ان پہ ڈپینڈ ہے لیکن مجھے جب تک جتنا تک مجھے یاد آیا کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے انہوں نے اس میں سے ایک نے سوال کیا کہ بھائی آپ اس قسم کا ہمارے سوال ایسے ہے کہ ہم آپ کے نظریے میں بزنس کا اسلامی نظریہ کیا ہے نظریہ اسلام کا دینا ہے میں تو خود ایک طالب علم کی حیثیت تک بھی نہیں رکھتا ہوں اب ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں وہی بتاؤں گا کہ جو ہمارے انبیاء ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کا جو نظریہ ہے علماء سلف جو پہلے رہے بزرگان ان کا نظریہ بیان کروں گا تو اس میں یہی کہتے ہیں وہ کہ جو پہلے اس میں جو ہمیں دیکھنا ہے اور دوسرا جو اس میں نقطہ آیا جو ہے وہ انہوں نے شادی کے بارے میں میرا نظریہ پوچھا تو میں اس کے لیے انہیں یہ جواب دوں کہ ان کا سوال یہ رہا ہے کہ شادی کی بہترین ایج واٹ از دا perfect age to get married in this era of the world ان کا تقریباً جتنا تک مجھے سمجھ آیا کہ ان کا سوال یہی تھا تو اس کے ضمن میں ان سے یہ کہوں کہ ہمیں اسلامی نظریہ اگر ہمیں اسلامی نظریہ سے دیکھنا ہے تو ہمیں اسلامی نظریہ کا جو سٹارٹ رہا ہے وہ فقط اگر ہم دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے خاتم نبی ہے ان کی جو شریعت ان کے ذریعے سے جو ہمیں اسلام کی تعلیمات آئی اور ہم تک جو ملی اس کا وہ کمپلیشن کس کا رہا ہے خدا کے علم کا لیکن خدا کے کس علم کا جو خدا نے پہلے سے ہی انبیاءوں کے ذریعے اپنا جو علم پہنچایا تھا اسی کا خلاصہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں کنٹینیو کیا اور ان کی شریعت کو انبیاؤں کے ذریعے سے مکمل کیا تکمیل کیا الکمال کل کمال جو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو شریعت ملی وہ ہمیں پہلے جو انبیاء تھے ان کی جو ذمہ داری تھی اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو جوڑ کے اپنی جو خود کی شریعت جو اس کو خدا نے عطا کی جو اپنا وہ جو نور مقدس جو نور اطہر جو ان کا جو خدا نے جس کے ذریعے سے اس کائنات کی خلقت کی ہے اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے بنایا ہے اس کا گرافکس تیار کیا ہے تو وہ ہمیں اسی کے نقطہ نگاہ سے دیکھنا ہے چونکہ اس کا نقطہ نگاہ کیسا رہا پہلے سے ہی تو ہمیں یہاں پہ جاننا ہے کہ اگر ہمیں شادی کے بارے میں یہ جاننا ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ
پہلے انبیاؤں کے زمانے میں یا پہلے ان سے پہلے جو باقی ہزاروں سال گزرے اس میں کیسے ہوتی تھی شادیاں. تو ہم اگر قرآن سے پوچھیں تو ہمیں قرآن یہی کہتا ہے کہ آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ خدائے رحمان و سبحان کی کن کن نعمتوں کا ناشکر کرو گے. لیکن چونکہ نعمتیں کتنی ہیں، ناشکر کے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ آپ شکر گزاری کی طرف آپ اپنے آپ کو فطریات کی طرف لاؤ، فطریات الہی کی طرف لاؤ. چونکہ جو انسان کی فطرت ہے وہ اپنا جو اس کا اپوزٹ جو اس کا جینڈر ہے اس کی طلب رکھتا ہے یا اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو اٹریکشن بھی رکھتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے اس انسان کو، یہ انسان چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. اصلاح کیسے چاہتا ہے، اس کے سے دو طریقے ہیں. یا تو وہ حرام طریقے سے جو انبیاء نے جو راستہ نہیں بتایا اس کے طریقے سے چلے، ورنہ جو راستہ انبیاء نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، احمد طاہر علیہ السلام نے کہا ہے، اولیاء خدا نے کہا ہے، یا اس طریقے سے چل رہے. تو اس میں ہمیں کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی ہے کہ انبیاؤں کے سلسلے جو جاری رہے ان کو ان کی نگاہ میں. کیا ہم اگر سوال کریں کہ ہمیں فقط اس زمانے میں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ شادی کریں، نہ، بلکہ یہ پہلے سے ہی آتا رہا ہے کہ انسان شادی کرے اور اس کے لیے ایک بہترین اپنی ازدواجی زندگی کے لیے اپنی زوج کو بہترین طاہر مطہر زوج کا انتخاب کرے. تو اس کے لیے خدا نے اسے کیا کہا ہے، فیہن خیرات حسان. تو آپ کے لیے کیا ہے، ان باغوں میں اگر آپ خدا کے بتائے ہوئے بتائے ہوئے قوانین پہ چلو گے تو سورہ رحمان میں ہمیں کیا پڑھنے کو ملتا ہے، الرحمن. خدا کس سے باتیں کر رہا ہے، خدا اپنی رحمانیت کی باتیں کر رہا ہے اور اپنے بارے میں یہی بتا رہا ہے کہ میں خدائے سبحان و رحمان ہوں. لیکن ہمیں کیا خدا کی رحمانیت کو دیکھ کے بس پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اور اس کو سننا ہے، بس وہی پہ چھوڑنا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، خلق الانسان علمہ البیان. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے یہ بات سنوں کہ میں نے کیسی خلقت تیار کی ہے. تو اس میں ہمیں کیا سننا ہے، تو اگر ہم قرآنی نقطہ نگاہ سے شادی کا یہ دیکھیں گے، چونکہ یہ قرآن ایک کمپلیٹ کتاب ہے، کس کے لیے، اس کے لیے جو رسول خدا کے فرمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے سنے کہ جس میں خدا نے کہا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. تو خدا کے ذریعے خدا اپنے رسول کے ذریعے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے درمیان کس کو چھوڑ رہا ہوں، ایک تو میں قرآن کو چھوڑتا ہوں اور اہل بیت کو. اگر ہم قرآن کے نقطۂ نگاہ سے اس شادی کی یا ازدواجی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں پہلے یہی دیکھنا ہے کہ ابھی سب کچھ چھوڑنے سے پہلے ہمیں شادی کرنی ہے. شادی کس طریقے سے کرنی ہے، جو حرام جو انبیاؤں کی زندگی کا طریقہ نہیں ہے اس کے ذریعے سے ہمیں شادی کو یہاں پہ اگر نکارا گیا ہے تو اس کو سائڈ میں پہلے ہی کریں. لیکن ہمیں کس حکم خدا کس طریقے سے شادی کرنے کو کہا گیا ہے، وہ طریقہ جو حلال کیا ہے خدا نے انبیاؤں کے ذریعے سے، ان کے کلمات کے ذریعے سے، ان کے حکم کے ذریعے سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ہر ایک کو جو حکم ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں 9 سال کی بچی نہیں، چونکہ اگر بچی کہیں گے تو پھر وہ تو بیچاری لالی پاپ کھاتی ہوگی، تو اس لالی پاپ یا چپس وغیرہ وہ ذہن رکھنے والی جو بچی جس کا باڈیلی شیپ اگر ہم جسمانی طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے سے بھی 9 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے، بیٹی لڑکی کتنی ہوتی ہے، بہت چھوٹی. تو
اس نقطۂ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کی مائنڈ کیپیسٹی، اس کے مائنڈ کیپیبلٹی کی میچورٹی کہاں تک پہنچی، اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے، وہ آج کے زمانے کی لڑکیاں اس حساب سے بھی بہت کم تواضع رکھتی ہے. تو اگر ویسا مسئلہ سامنے آئے تو اس کے لیے یہ والا حکم نہیں ہے، چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وہ تو 9 سال کی تھی، ان کے شادی کو حکم دیا گیا کہ وہ 9 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی بھی. تو اس کا اور اس لالی پاپ کھانے والی بچی جو آج کے زمانے میں ہے، تو اس کا توازو بالکل نہیں. اگر میچورٹی آج کے زمانے کی بھی لڑکی کی اتنی ہو کہ جتنی بی بی سیدہ سلام اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ ہماری ام المومنین ہے، جو ان کی جو میچورٹی اگر ہوگی تو ہم اس کو لازمی قرار دیں گے کہ یہ بھی کر سکتی ہے. 9 سال کی عمر میں اس کی شادی بھی ہوگی. لیکن وہ حکم الگ ہے، اس کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے حکم الگ ہے اور اس کے لیے الگ حکم ہے. تو حکم الگ کیوں ہے؟ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، بعثت ان کی جو آج تو بعثت کا ہی دن ہے، تو آج 28واں رجب ہے، تو کل جو بعثت کا ہی دن تھا. تو اس دن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد 5 سال لگاتار حکم خدا ہوا کہ آپ اپنی جو آپ کے اوپر جو شریعت کا نزول ہوا ہے، آپ اس پہ لگاتار اس پہ کام لگاتار کرو، اس پہ لگاتار عمل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا ان 5 سالوں کو لگاتار ان پہ عمل کر کے 45ویں سال میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا اس کا نزول اس دنیا میں ہوا. نزول کیسے ہوا؟ نزول الہی، کہ خدا نے یہ چاہا کہ میں اس کو خدا اس میں کہتا ہے کہ انا فاطر السماوات والارض و ہیا، جو میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، ہیا فاطمہ. تو میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے اب اپنے جو میرے جو عالم نورانی میں جو میں نے وہ نور جو خلق کیا ہوا تھا، وہ میں آپ کے صلب کے ذریعے سے دنیا میں لا رہا ہوں. اس کا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اس کو اسی شریعت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خود کی شریعت جو سب سے ٹف یا جو سب سے بالا شریعت انبیاؤں میں مانی جاتی ہے اور جانی جاتی ہے، جو سب سے مشکل ہے. تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے شریعت اسلامی لائی وہ کیا تھی؟ ایک تو پہلے والے انبیاؤں کی جو سارے احکام خدا نے ان کو دیے تھے، اس میں بھی احکام کا ایڈ ہو گیا. تو الگ سے اب 40 سال کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا حدیث یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اور بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے. ہم کس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کب سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ یہ ایک واقعہ ایسا بتاؤں کہ بیٹی کے ساتھ ایک جو والد تھا، وہ اپنی بیٹی کو لے کے دفنانا، زندہ ہی ابھی بچی بالکل چھوٹی تھی، اس کو دفنانے چلے تھے، زندہ ہی گاڑنے چلے تھے. چونکہ عربوں کا وہ رواج تھا، وہ کیسے رواج بنا وہ بھی ہم نے اپنے استاد علی قدر ان سے سنا ہے. تو اور پڑھا بھی ہے وغیرہ. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جو حکم تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سن رہے تھے کہ وہ اب اپنی بیٹی کو دفنانا چاہتے تھے، چونکہ اس درمیان اس لڑکی کی ماں بھی آتی ہے اور اپنے شوہر سے بیٹی کو دفنانے کے لیے روکتے ہیں. لیکن وہ ان سے ایسا نہیں مانتے ہیں، چونکہ رواج بنا تھا ان میں کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنائیں. یہ بھی دفنانے چلا تھا. تو آخر میں کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اس کے پاس، اس کی طرف چلے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اسے اپنی بیٹی کو دفنانا چاہتا ہے. تو انہوں نے
بیٹی کو اس لڑکی کو وہاں پہ جا کے اس لڑکی کو واپس نکالا وہاں سے. تو وہ جو لڑکی کا باپ تھا جو عربی تھا وہ اپنی بیٹی کو واپس لینا چاہتا تھا اور اسے پھر سے دفنانا چاہتا تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10 سال کی عمر میں ہی اس بندے کو, تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے آخری نبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی عمر فقط 10 سال کے ارد گرد ہی تھی. تب وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اور بیٹی رحمت ہے. رحمت کا حکم وہ تب بھی کہتے ہیں چونکہ یہ فقط ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ان کا نزول ہوا ہے یا جو ہی وہ آئے وہ پہلے ہی نبی تھے, پہلے ہی رسول تھے. اب ان کا جو حکم ہوا تھا وہ الگ ہوا تھا کہ ظاہری اب لوگوں تک پہنچائے, لیکن اپنا جو اس کا پرٹیکولر اور پرسنل جو نبی ہونے کا جو وہ جو اس کا جو اصل ایگزیکیوشن یا اس کی جو اصلی اس کا جو منبع جو آخر اپنا تھا وہ پہلے ہی سے ہی تھا. یہاں ہم نے کیا جانا کہ لڑکی کے بارے میں, لڑکی کیسی ہونی چاہیے, رحمت ہونی چاہیے. رحمت تو ساری لڑکیاں ہیں, لیکن اس میں ہمیں کیا ہے, اب شادی کے لیے کون سی ایج بہتر ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہے, یہ ضروری ہے کہ فقط اس کی ایج کو, اس والی ایج کو جو ہمیں یہاں پہ 12 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسے فقط اس کو نہیں کاؤنٹ کرنا ہے, بلکہ ان دنوں میں, ان سالوں میں لڑکے کی میچورٹی کہاں تک پہنچی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے. فقط اس کو اپنے لیے زندگی بسانی ہے, دنیا کی زندگی بنانا ہے اور پھر باقی فقط پھر جانور جیسی زندگی کرے نہ. اس کو ایجوکیٹ کرائے, اس کو ماڈیفائی کرائے, اس کو علم سکھائے, اس کو عملی طریقے سے اس میں خود کے لیے بھی ایگزیکیوشن ضروری ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. چونکہ ہمارا حکم کیا ہوا ہے اس کے لیے, دونوں کے لیے ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی حکم ہے. تو اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کن چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ ان کے لیے پھر کن کے لیے جو مطہرات اپنی طہارت کو باقی رکھے, برقرار رکھے, ان کے لیے حکم آیا ہے فیہن خیرات حسان, کہ ان کے لیے پھر ایسی عورتیں ملے گی کہ جو ان کو کیا ہوئی ہوگی, اس زندگی کو کرنے میں ان باغوں میں خوش خلق اور خوبصورت عورتیں ہوں گی.